بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فالأول هو الموضوع. اسباب طعن فی الراوی پر گفتگو شروع ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کے سبق میں آپ حضرات نے اجمالاً 10 اسباب طعن کا ذکر پڑھا۔ اب یہاں سے انہی اسباب طعن کی تفصیل ہوگی، اور جن حدیثوں میں یہ اسباب طعن پائے جائیں ان حدیثوں کو کیا کہا جائے گا اور ان کے احکام کیا ہوں گے۔ تو سب سے پہلی قسم تھی کہ راوی کے حدیث نبوی میں جھوٹ بولنے کے سبب حدیث میں طعن پایا جاتا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پہلی قسم کا نام، یعنی وہ طعن جس حدیث میں پایا جائے وہ حدیث موضوع کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں فالقسم الاول وهو الطعن بكذب الراوی فی الحدیث النبوی هو الموضوع۔ پس قسم اول، اور قسم اول ہے کیا؟ کہتے ہیں وَهُوَ الطَّعْنُ بِكَذْبِ الرَّاوِي فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِي، اور وہ ہے حدیث نبوی میں راوی کے جھوٹ بولنے کے سبب حدیث میں طعن پایا جانا۔ تو اگرچہ الطعن یہاں مصدر ہے، لیکن قسم اول تو وہی طعن ہے، لیکن هو الموضوع جو خبر لا رہے ہیں، جو حمل ہو رہا ہے، تو الطعن میں تعویل کرنی ہوگی کہ مراد یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں یہ پہلی قسم کا طعن پایا جاتا ہے هو الموضوع، اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ اور اسے حدیث کہنا یہ توسعاً ہے، اسی لیے حدیث کی تعریف کی گئی تھی ما اضیف الی النبی، کیونکہ اصطلاحاً اسے بھی حدیث کہا جا رہا ہے، تو اس کو بھی وہ حدیث کی تعریف شامل ہو جائے، اسی لیے قول فعل نبی وغیرہ نہیں، بلکہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا۔ بہرحال تو ایسا راوی وضاع اور کذاب کہلاتا ہے، اور اس کی حدیث، اس کی بیان کردہ حدیث موضوع کہلاتی ہے۔ مگر یاد رہے کہ وضاع و کذاب کی ہر حدیث نہیں، بلکہ وہ حدیث جس کے بارے میں یہ ظاہر ہو جائے کہ اسے گڑھ کر کے اس نے بیان کیا ہے، تو وہ حدیث موضوع کہلاتی ہے۔ اب کہتے ہیں والحکم علیہ بالوضع انما ہوا بطریق الظن الغالب لا بالقطع، اور حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگانا یہ صرف ظن غالب کے طریقے پر ہے، لا بالقطع، قطع و یقین کے طور پر نہیں۔ اس لیے کہ وضع کے جو وضع کی معرفت کے جو طریقے ہیں ان میں سب سے ظاہر طریقہ یہ ہے کہ خود راوی اس بات کا اقرار کرے کہ اس نے وضع کیا، اس نے گڑھ کر کے یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس اقرار میں بھی یہ احتمال ہے کہ وہ اقرار ہی اس کا جھوٹا ہو، کیونکہ جب راوی کاذب ہے تو وہ تو کہیں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو جیسے وہ حدیث میں جھوٹ بول سکتا ہے، ویسے حدیث سے اعتماد ہٹانے کے لیے وہ یہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے، میں نے اس کو گڑھ کر کے بیان کیا ہے۔ تو جب
یہ احتمال موجود ہے تو احتمال پائے جانے کی وجہ سے اب قطع و یقین کی راہ نہ رہی، بلکہ جو وضع کا اور موضوع ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے وہ ظن غالب کی بنیاد پر۔ تو کہتے ہیں والحکم علیہ بالوضع، اور حدیث پر وضع کا یعنی موضوع ہونے کا حکم لگانا یہ صرف ظن غالب کے طریقے پر ہے، قطع و یقین کے طریقے پر نہیں۔ کیوں؟ اذ قد یصدق الکذوب، اس لیے کہ کبھی جھوٹا، بہت جھوٹ بولنے والا بھی سچ بولتا ہے۔ الکذوب یہ مبالغہ، بہت جھوٹا انسان بھی سچ بول جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ صرف واضع ہونے سے، راوی کے واضع اور وضاع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ حدیث موضوع ہی ہو۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ اس پر حکم لگانا وضع کا یہ بطور ظن غالب ہی ہے، قطع و یقین کے طریقے پر نہیں، اس لیے کہ کبھی بہت جھوٹا بھی سچ بول جاتا ہے۔ لیکن لأہل العلم بالحدیث ملکۃ قویۃ یمیزون بها ذلک، ہاں علم حدیث کے جو ماہرین ہیں، علم حدیث کے جو اصحاب ہیں، ان کے لیے ایک ایسا ایک قوی ملکہ ہوتا ہے، ایک ایسی قوی مہارت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ حدیث موضوع کو غیر موضوع سے پہچان لیتے ہیں اور اسے ممتاز کر لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ کسی حدیث پر وضع کا حکم کون لگا سکتا ہے، کون اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَقُومُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اطِّلَاعُهُ تَامًّا وَذَهْنُهُ ثَاقِبًا وَفَهْمُهُ قَوِيًّا وَمَعْرِفَتُهُ بِالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ مُتَمَكِّنًا، اور محدثین میں سے اس کام کو وہی انجام دے گا جس کی اطلاع تام اور کامل ہو، اور جس کا ذہن روشن ہو، اور جس کی سمجھ مضبوط ہو، اور ان قرائن کی معرفت جو وضع پر دلالت کرتے ہیں راسخ ہو۔ تو جس کے اندر، جس محدث کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں وہی کسی حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگا سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے اور اس کا علم کس درجے کا ہے اسے بھی نہ دیکھے اور یہ کام کرنے لگے۔ آج کتنی جرأت و بے باکی پیدا ہو چکی ہے، خاص طور سے غیر مقلدین کی جانب سے جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بات بات پر حدیث کو ضعیف کہہ کر کے متروک کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی حدیثوں پر اسی طرح موضوع ہونے کا بھی حکم لگا دیتے ہیں، جبکہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَقُومُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ، اور محدثین میں سے اسے وہی کر سکتا ہے، اس کام کو وہی انجام دے سکتا ہے جس کی اطلاع یعنی حدیث پر آگاہی تام اور کامل ہو، وَذَهْنُهُ ثَاقِبًا، اور اس کا ذہن روشن ہو، اور اس کی سمجھ قوی اور مضبوط ہو، اور وضع پر دلالت کرنے والے قرائن کی معرفت راسخ ہو، تو وہی محدث حدیث کے موضوع ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب آگے قرائن معرفت وضع بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَقَدْ يُعْرَفُ الْوَضْعُ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ، حدیث کے موضوع ہونے کا علم کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرماتے ہیں اور کبھی حدیث کا موضوع ہونا خود وضع کرنے والے کے اقرار سے معلوم ہوتا ہے، اس نے خود اقرار کیا اس بات کا کہ اس نے یہ حدیث گڑھی ہے، وضع کی ہے۔ کہتے ہیں اور کبھی وضع جانا جاتا ہے، وضع کی معرفت ہوتی ہے واضع کے اقرار سے۔ قال ابن دقیق العید لیکن لا يقطع بذلك
لاحتمال ان یکون کذب فی ذلک الاقرار انتہا اے قول ابن دقیق العید۔ تو یہ ابن دقیق العید بڑے پائے کے علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں لیکن لا یقطع بذلک، لیکن اقرار واضح کے باوجود وضع کا قطع نہیں کیا جا سکتا، اس کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں اس کے اقرار کے باوجود یقین نہیں کیا جا سکتا؟ لاحتمال ان یکون کذب فی ذلک الاقرار، اس احتمال کی وجہ سے کہ اس نے اس اقرار میں ہی جھوٹ بول دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ واضح نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ حدیث میں نے گڑھی، اس کا جھوٹا ہونا ثابت۔ اب اس کے اقرار سے ضرور پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، لیکن یہاں یقین کی جانب مخالف کا بالکل احتمال نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب وہ جھوٹا شخص ہے تو اس کے اس اقرار میں احتمال پایا جا رہا ہے کہ یہ اقرار اس نے جھوٹا کیا ہو، اس اقرار میں اس نے جھوٹ بول دیا ہو۔ تو کہتے ہیں ابن دقیق العید فرماتے ہیں لیکن لا یقطع بذلک، لیکن وضع کا موضوع ہونے کا اقرار کے باوجود قطع و یقین نہیں ہوتا، اس احتمال کی وجہ سے کہ اس نے اس اقرار میں جھوٹ بول دیا ہو۔ انتہا، ان کی عبارت ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں وَفَهِمَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ أَصْلًا لِكَوْنِهِ كَاذِبًا وَلَيْسَ ذَلِكَ۔ علامہ ابن دقیق العید کی اس عبارت سے بعض لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہوئی۔ پہلے ان کی فہم بیان کر رہے ہیں، پھر اس فہم کی غلطی واضح کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَفَهِمَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ، اور علامہ ابن دقیق العید کے اس قول سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ أَصْلًا، کہ اس اقرار پر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا، اس اقرار پر قطعاً عمل نہ کیا جائے گا لِكَوْنِهِ كَاذِبًا، اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ، لیکن یہ ان کی مراد نہیں، جبکہ یہ ان کی مراد نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا نَفَى الْقَطْعَ بِذَلِكَ، انہوں نے صرف وضع کے قطع و یقین کی نفی کی ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ مِن نَفْيِ الْقَطْعِ نَفْيُ الْحُكْمِ، اور نفی یقین سے حکم کی نفی لازم نہیں آتی، یعنی مطلقاً موضوع ہونے کا حکم ہی نہیں لگایا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ قطع و یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِنَّمَا نَفَى الْقَطْعَ بِذَلِكَ، اور انہوں نے صرف اس کے قطع و یقین کی نفی کی ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ مِن نَفْيِ الْقَطْعِ نَفْيُ الْحُكْمِ، اور قطع و یقین کی نفی سے حکم کی نفی لازم نہیں آتی۔ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُقْطَعُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، اس لیے کہ حکم ظن غالب کی بنیاد پر قطعاً لگایا جاتا ہے، اور وہ یہاں بھی ویسا ہی ہے کہ جو حکم وضع کا لگایا جا رہا ہے وہ ظن غالب کی بنیاد پر۔ ہاں، تو انہوں نے مطلقاً یہ نہیں، لیکن لا یقطع بذلک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اقرار پر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا اور حدیث کو موضوع نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اقرار کے باوجود موضوع ہونے کا قطع و یقین نہیں ہو سکتا۔ رہی بات حکم لگائے جانے کی، تو حکم لگایا جانا تو ظن غالب کی بنیاد پر بھی قطعاً ہوتا ہے، اس لیے حکم لگایا جائے گا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا سَاغَ قَتْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَتْلِ وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا، اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی کہ ظن غالب کی بنیاد پر حکم نہ لگایا جاتا، حکم کا جواز نہ ہوتا، لما ساغ بمعنی جازا قتل المقر بالقتل، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو قتل کا اقرار کرنے والے کا قتل جائز نہ ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ قاتل نے قتل کیا اور اس کا قاتل ہونا اس کے اقرار سے ثابت ہوتا ہے، اور جب وہ اقرار کر لیتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اسے قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں بھی اس بات کا احتمال ہے کہ وہ اپنے اعتراف میں، اپنے اقرار میں جھوٹ بول رہا ہو، تو
اس احتمال کی وجہ سے اقرار پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یقین نہیں حاصل ہوتا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا سَاغَ قَتْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَتْلِ، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو قتل کا اقرار کرنے والے کا قتل جائز نہ ہوتا، اور نہ ہی معترف بالزنا کو رجم کرنا جائز ہوتا، لاحتمال ان یکونا کاذبین فیما اعترفا بہ، اس احتمال کی وجہ سے کہ یہ دونوں اپنے اعتراف اور اقرار میں جھوٹے ہوں۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، اور ایک طریقہ بیان ہوا کہ وضع کی معرفت واضع کے اقرار سے ہوتی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَمِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي يُدْرَكُ بِهَا الْوَضْعُ مَا يُوجَدُ مِنْ حَالِ الرَّاوِي، اور ان قرائن میں سے جن کے ذریعے وضع کا ادراک ہوتا ہے، وضع کی معرفت ہوتی ہے، راوی کی موجودہ حالت ہے۔ ما یوجد من حال الراوی، راوی کی وہ حالت ہے جو موجود ہے، پائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرائن حالیہ اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ یہ روایت اس شخص نے کسی طمع سے یا غضب وغیرہ کے باعث گڑھ کر کے پیش کر دی ہے۔ کہتے ہیں اور ان قرائن میں سے جن کے ذریعے وضع کا ادراک ہوتا ہے راوی کی موجودہ حالت ہے، کما وقع لمأمون بن احمد، جیسا کہ مامون بن احمد کے لیے واقع ہوا، انہ ذکر بحضرته الخلاف فی کون الحسن سمع عن ابی ہریرہ او لا رضی اللہ تعالی عنہما، جیسا کہ مامون بن احمد کے لیے واقع ہوا کہ اس کی موجودگی میں اس بات میں اختلاف کا ذکر ہوا کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی ہے یا نہیں، ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع حاصل ہے یا نہیں، اس اختلاف کا ذکر ہوا۔ فساق فی الحال اسنادا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سمع الحسن من ابی ہریرہ، تو اس نے فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے والی ایک سند بنائی، اور اس میں کہا انہ قال، ہاں تو اس نے فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک سند پیش کی، انہ قال سمع الحسن من ابی ہریرہ، کہ آپ نے فرمایا حسن نے ابو ہریرہ سے حدیث سنی ہے۔ ہاں یہاں پر انہ قال میں محشی نے یہ نمبر لگایا، انہ میں نمبر 2 جو الی النبی میں 2 لگا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہ میں ضمیر کا مرجع نبی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ انہ قال سمع الحسن من ابی ہریرہ، تو انہ میں ضمیر کا مرجع مامون بن احمد ہے کہ اس نے وہ سند بیان کرتے ہوئے یہ کہا سمع الحسن من ابی ہریرہ کہ امام حسن بصری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، تو اس نے یہ چیز غلط بیان کی اور جھوٹ بولا۔ وَكَمَا وَقَعَ لِغَيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِي فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَسَاقَ فِي الْحَالِ إِسْنَادًا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے کہ غیاث بن ابراہیم کے لیے واقع ہوا جب وہ بادشاہ مہدی پر داخل ہوا تو اسے کبوتر بازی کرتے ہوئے پایا، فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ، الحمام بمانا کبوتر، تو اسے کبوتر بازی کرتے ہوئے پایا، فساق فی الحال اسنادا، تو اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی اور اس میں اس نے جھوٹ سے کام لیا، فساق فی الحال اسنادا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک سند بیان کرتے ہوئے پیش کی، انہ قال کہ حضور نے فرمایا لا سبق الا فی نصل او خف او حافر او جناح، سبق یہ مسابقہ کے معنی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسابقہ کے جواز کے سلسلے میں فرمایا کہ مسابقہ اور دوڑ لگانا، مقابلہ کرنا جائز نہیں، الا فی نصل، مگر
تیر اندازی میں، نسل کہتے ہیں تیر کے دھار کو، تیر میں جو کنارے کا حصہ ہوتا ہے جو جا کر کے لگتا ہے اور زخمی کرتا ہے، اسی کو نسل السہم کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے تیر اندازی۔ اور خف یہ اونٹ کے کھر کو کہتے ہیں، اور گھوڑوں کے کھر کے لیے عربی میں حافر استعمال ہوتا ہے، اور جناح کا معنی پر ہوتا ہے جو پرندوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس نے جو سند پیش کی اس میں جو متن ذکر کیا انہ قال کہ حضور نے فرمایا لا سبق الا فی نسل، مسابقہ نہیں ہے مگر تیر اندازی میں یا گھڑ سواری میں، او خف یا اونٹوں میں یا گھوڑوں میں، او جناحن یا پر میں، یہاں پر سے مراد یہ ہے کہ پرندوں میں۔ فزاد فی الحدیث او جناح، تو اس نے یعنی کہ غیاث بن ابراہیم نے حدیث شریف میں او جناح کا اضافہ کر دیا۔ حدیث شریف یہ ہے ثابت ہے، مگر حدیث لا سبق الا فی نسل او خف او حافر یہاں تک، لیکن اس نے او جناح کا اضافہ کر دیا۔ ہاں، حاشیے میں بیان کیا ہے کہ مہدی نے پہلے تو اس کی بات سن کر کے خوشی کا اظہار کیا اور اسے انعام بھی دیا، لیکن بعد میں اسے اس بات کا احساس ہوا کہ او جناح کا اضافہ اس نے جھوٹا کیا ہے، اور یہ جھوٹ اس نے اس کی خاطر بولا۔ فعرف المہدی انہ کذب لاجلہ، تو مہدی کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے اس کی خاطر جھوٹ بولا ہے۔ فامر بذبح الحمام، تو اس نے اس کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو چونکہ وہی سبب بنا تھا اس کے جھوٹ بولنے کا، تو اس لیے اس نے اسی کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال تو ایک طریقہ ہوا وضع کی معرفت کا کہ راوی کی حالت اس بات پر دلالت کرے۔ وَمِنْهَا مَا يُوجَدُ مِنْ حَالِ الْمَرْوِي، اور ان قرائن میں سے دوسرا وہ ہے جو مروی کی حالت پائی جائے۔ ما یوجد کا بیان من حال المروی، اور ان میں سے مروی کی موجودہ حالت ہے کأن یکون مناقضا لنص القرآن او السنة المتواترة او الاجماع القطعی، جیسے کہ کسی حدیث کا نص قرآن کے مناقض و مخالف ہونا، یا سنت متواترہ حدیث متواتر کے مخالف ہونا، یا اجماع قطعی کے مخالف ہونا، او صریح العقل، یا صریح عقل کے مخالف اور مناقض ہونا، حیث لا يقبل شیء من ذلك التأویل، اس طور پر کہ ان میں سے کوئی بھی تعویل کو قبول نہ کرے، وہاں تعویل کی بھی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو ان طریقوں سے خبر کے موضوع ہونے اور حدیث کے موضوع ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں انہوں نے کچھ اجمال سے کام لیا ہے۔ اس سلسلے میں امام اہل سنت سیدی سرکار امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے اپنے رسالہ تقبیل الابہامین میں، منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین میں اس حوالے سے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور اس رسالے کا مطالعہ اصول حدیث کے سلسلے میں بہت ہی مفید ہوگا۔ میں وہاں سے صرف وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آپ نے اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ موضوعیت حدیث کیوں کر ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں موضوعیت یعنی حدیث کا موضوع ہونا موضوعیت یوں ثابت ہوتی ہے کہ اس روایت کا مضمون قرآن عظیم یا سنت متواترہ یا اجماع قطعی، قطعیات الدلالہ، یہ قطعیات الدلالہ تینوں سے تعلق رکھتا ہے، قرآن عظیم، سنت متواترہ اور اجماع قطعی، ان تینوں کی صفت ہے۔ تو قرآن عظیم ثبوت کے اعتبار سے پورا قطعی ہے، سنت متواترہ بھی ثبوت میں قطعی ہوتی ہے، اور اجماع قطعی کی بات اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں دلالت میں بھی قطعی ہیں۔ تو اس روایت کا مضمون قرآن عظیم یا سنت متواترہ یا اجماع قطعی، قطعیات الدلالہ، یا عقل صریح، یا حسن صحیح، یا تاریخ یقینی کے ایسا مخالف ہو
کہ احتمال تعویل و تطبیق نہ رہے. اسی کو یہاں فرماتا ہے حیث لا یقبل شیء من ذلک التعویل، یا معنی شنیع و قبیح ہوں، اس روایت کے معنی شنیع و قبیح ہوں جن کا صدور حضور پر نور صلوات اللہ علیہ سے منقول نہ ہو، جیسے معاذ اللہ کسی فساد یا ظلم یا عبث یا سفہ یا مدح باطل یا ذم حق پر مشتمل ہونا، یا ایک جماعت جس کا عدد حد تواتر کو پہنچے اور ان میں احتمال کذب یا ایک دوسرے کی تقلید کا نہ رہے، اس کے کذب و بطلان پر گواہی مستندن الی الحسد، یا خبر کسی ایسے امر کی ہو کہ اگر واقع ہوتا تو اس کی نقل و خبر مشہور و مستفیض ہو جاتی مگر اس روایت کے سوا اس کا کہیں پتہ نہیں، یا کسی حقیر فعل کی مدحت اور اس پر وعدہ و بشارت، یا صغیر امر کی مذمت اور اس پر وعید و تحدید میں ایسے لمبے چوڑے مبالغے ہوں جنہیں کلام معجز نظام نبوت سے مشابہت نہ رہے. یہ 10 صورتیں تو صریح ظہور و وضوح وضع کی ہیں. یا یوں حکم وضع کیا جاتا ہے کہ لفظ رقیق و سخیف ہوں جنہیں سمع دفع اور طبع منع کرے، اور ناقل مدعی ہو کہ یہ بعینہا الفاظ کریمہ حضور افصح العرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یا وہ محل ہی نقل بالمعنی کا نہ ہو، یا ناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سیدہم علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں، جیسے حدیث لحم کا لحمی و دمو کا دمی. اقول انصافاً یوں ہی وہ مناقب امیر معاویہ و عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہ صرف نواسب کی روایت سے آئیں، کہ جس طرح روافض نے فضائل امیر المؤمنین و اہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالی عنہم میں قریب 3 لاکھ حدیثوں کے وضع کی، یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حدیثیں گڑھی. یا قرائن حالیہ گواہی دے رہے ہوں کہ یہ روایت اس شخص نے کسی طمع سے یا غضب وغیرہما کے باعث ابھی گڑھ کر پیش کر دی ہے، جیسے حدیث سبق میں زیادت جناح اور حدیث ذم معلمین اطفال. یا تمام کتب و تصانیف اسلامیہ میں استقراء تام کیا جائے اور اس کا کہیں پتہ نہ چلے. یہ صرف اجلہ حفاظ ائمہ شان کا کام تھا جس کی لیاقت 100 سال سے معدوم. یا راوی خود اقرار وضع کر دے، خواہ صراحتاً خواہ ایسی بات کہے جو بمنزل اقرار ہو، مثلا ایک شیخ سے بلا واسطہ بدعوی سماع روایت کرے، پھر اس کی تاریخ وفات وہ بتائے کہ اس کا اس سے سننا معقول نہ ہو. یہ 15 باتیں ہیں کہ شاید اس جمع و تلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوا نہ ملیں. تو یہ 15 باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر کسی خبر کے موضوع ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے. اس افادہ کے اس بحث کے اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بالجملہ اس قدر پر اجماع محققین ہے کہ حدیث جب ان دلائل و قرائن قطعیہ و غالبہ سے خالی ہو اور اس کا مدار کسی متہم بالکذب پر نہ ہو تو ہرگز کسی طرح اسے موضوع کہنا ممکن نہیں جو بغیر اس کے حکم بالوضع کر دے یا مشدد مفرط ہے یا مخطی غالط یا متعصب مغالط. واللہ الہادی وعلیہ اعتمادی.